بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو حالات کا مقابلہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کے لیے اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہے۔ اسلام انہیں کسی بھی صورت مایوس ہونے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسے تلقین کرتے ہیں کہ وہ اپنی امیدوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ وابستہ کر لے، اللہ کی رحمت کی امید رکھے۔ وہ ملاح جس کی کشتی طوفان میں پھنس چکی ہو، وہ لا علاج مریض جسے ڈاکٹروں اور حکیموں نے جواب دے دیا ہو، وہ غریب بے روزگار انسان جس کے چاروں طرف رزق کے دروازے، کاروبار کے دروازے بند نظر آ رہے ہوں، وہ لا ولد جوڑا جس کی شادی کو کئی عرصہ گزر چکا ہو اور اولاد کی کوئی صورت نظر نہ آئے، وہ سپہ سالار جس کا مقابلہ ایک بہادر قوی فوج کے ساتھ ہو اور اسے فتح کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، ایسے ماحول میں اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ وہ اپنی امید کے چراغ کو روشن کرے، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، بلکہ اپنی امید اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ وہ گناہ گار بوڑھا جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، جس نے اپنی جوانی کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا کے بڑھاپے تک پہنچا دیا ہو، اسے اسلام امید کا سبق دیتا ہے، امید کا درس دیتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو اپنے چاہنے والوں کو مصائب و آلام کا مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے، شکستہ دلی سے منع کرتا ہے، خودکشی سے روکتا ہے، خودکشی سے روک کر مردانہ وار ان حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بیمار، مجبور، لاچار، معذور ہوں گے، لیکن وہ ایک قوی ارادے کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو حالات کا مقابلہ کرتے کرتے وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر کامل ان کی امید اور یقین ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت مذہب، یہ خوبصورت درس ہمارے اسلام کا ہے۔ اسلام ان حالات میں ایک راستہ بنا کے دیتا ہے۔ اسلام ایسے تھکے ہارے لوگوں کو ہمت دلاتا ہے، اور یہ خوبصورتی کسی مذہب میں نہیں۔ یہ خوبصورتی اگر ہے تو مذہب اسلام میں ہے۔ کیا خوبصورت پیغام ہے اسلام کا۔ اور شاعر نے کہا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔